شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا میسرہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار لکڑہارا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس عورت کو حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا، تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسین و جمال ہونے کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے بھر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے لونڈیاں ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی اور تجھے اعلیٰ قسم کے بستر اور دنیا کی ہر سہولت ملے گی۔ بس تو اس غریب کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی، چنانچہ اس نے لکڑہارے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے تو اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بالآخر لکڑہارے نے تنگ آ کر اس کو طلاق دے دی اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ نے بھی فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو بادشاہ اور اس کی بیوی دونوں اندھے ہو گئے۔ نہ تو وہ عورت بادشاہ کو دیکھ سکی اور نہ بادشاہ اس عورت کو دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن بادشاہ اسے چھو نہ سکا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ایسے ہی اس کی بیوی کا بھی حشر ہوا۔ پھر بادشاہ نے چاہا کہ اس سے بات کر لوں تو دونوں بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان بیٹھے ہیں۔ صبح جب غلام حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی دلہن دونوں اندھے، بہرے اور گونگے پڑے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس وقت کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے دعا کی، مگر ارشاد ہوا، میں ان دونوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ اے اللہ، ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے دور رکھ، آمین۔